أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه حاضرین کرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف
بڑائی و کبریائی اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کے جان، مال، اولادوں اور عزتوں کا رب ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء، تمام رسولوں پر، خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ہمارے دل میں جو ارادہ آتا ہے، ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ لوگ نیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ بولنا کہ آج میں قبلے کی طرف منہ کر کے نیت کرتا ہوں باجماعت 4 رکعت نماز پڑھنے کی، ظہر کی نماز کے واسطے، فرض نماز اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرح کہنے کو لوگ سمجھتے ہیں یہ نیت ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بلکہ اسے دعا نہیں کہنا چاہیے، ایک عربی میں جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم کل روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے عربی میں بولا جاتا ہے، اس کو وہ نیت کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نیت نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ کی نیت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جب سولاپور سے نکل رہا تھا تو انڈی کو آنے کی جو نیت تھی میری، وہ کیا تھی؟ خطبہ دینے کی نیت تھی۔ دل میں جو ارادہ تھا کہ میں انڈی کس لیے جا رہا ہوں؟ خطبہ دینے کے لیے جمعہ کا۔ تو یہ نیت کہلاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کام، صرف خیال نماز اور روزے کا نہیں، بلکہ کوئی بھی کام کرنے کی نیت، کرنے کا ارادہ جب دل میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نیت۔ اور حاضرین کرام، اسلام میں نیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ جو آدمی جس نیت سے جو عمل کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا میں اسے بخش دوں گا، میں اسے جنت میں ڈال دوں گا۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایک اخلاص بھرا دل، ایک مخلص دل، ایک پیور نیت والا دل، جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ جو کام کا ارادہ آئے اس دل میں وہ صرف اللہ کے لیے آئے، وہ قلب سلیم ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کے پیچھے نیت کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور دونوں کی صلح کرنے کا وقت آئے تو دونوں فریق یہ سوچیں کہ میں اس سے معافی مانگ لوں گا اللہ کے لیے۔ اگر کوئی شخص سامنے والی پارٹی کو ڈر کے معافی مانگ رہا ہے اور اسے وہ یہ نام دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہے، اس میں تو ملاوٹ ہے۔ تم سامنے والے سے ڈرتے ہو، تم سامنے والے کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے، اس لیے تم معافی مانگ رہے ہو۔ جب تم کچھ کر سکتے ہو، سامنے والے کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، تم نے کچھ ارادہ مسلم کر لیا ہے کہ اس کو چھوڑو گا نہیں، پھر بھی تمہارے دل میں حزن آتا ہے اور تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میری کیا اوقات ہے،
اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو توڑو نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ اس لیے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ کہیں میرے ذریعے سے اس کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل نیت، یہ ہے خالص نیت، یعنی کہ کوئی بھی کام آپ جب کر رہے ہیں اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کو اس کام کے بدلے وہی ملے گا جس چیز کی آپ نے نیت کی تھی۔ حاضرین کرام، کبھی کبھی اچھے کام بھی بری نیتوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بہت وقت ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کہاں ٹائم پاس کروں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لوگ ایسے بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کا وقت نہیں گزرتا گھر میں، ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا رہتا، تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو مسجد چلتے ہیں، چل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت گزر جائے گا، دن اپنا گزر جائے گا۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لوگ حج کرتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو بار بار پوچھتے ہیں کہ کب جا رہے حج کو، تم کب جا رہے حج کو، کب جا رہے حج کو، پھر لوگوں سے تنگ آ کے وہ حج کو چلے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے آس پاس کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ذرا زور کی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں تاکہ وہ بھی سن لے کہ میں کیسا پڑھتا ہوں۔ سوچیے آپ، کیا ایسی نیتوں سے کی جانے والی عبادات اس کا وہ ثواب ملے گا جو ملنا چاہیے؟ آپ جو نیت کر رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو حاجی بولیں تو لوگ آپ کو دنیا میں حاجی بولیں گے، آپ کو حاجی لقب ملے گا، بورڈ میں لگا لینا حاجی۔ آخرت میں اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ نہیں۔ جو حاصل کرنا تھا آپ نے دنیا میں لے لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو نیت ہے، نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی نیت غلط ہے تو آپ کا پورا کام خراب ہے۔ کوئی آدمی مسجد کی خدمت کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، تو اس نے لوگوں کے لیے مسجد کی خدمت کی۔ کوئی آدمی مسجد میں جھاڑو مار لگا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، سماج کے اندر اس کو کچھ جگہ مل جائے، مقام مل جائے، 4 میں چوکا ہو جائے، تو اس کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ کوئی عالم دین جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، کہیں تقریر کر رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے بڑا عالم سمجھے، پہنچی ہوئی ہستی سمجھے، تو اس کا خطبہ دینا بھی وہ آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک شہید کو لائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ شہید کہے گا کہ اے اللہ، میں تیری محبت میں تیرے لیے تیری راہ میں لڑا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تلواروں کے سائے میں گھس گیا میں، یہاں تک کہ تیری راہ میں میری جان چلی گئی، میں نے تیرے لیے اپنی گردن کٹائی ہے، میں دنیا سے تیرے لیے اپنی گردن کٹا کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں، تو نے اللہ کے لیے ہونے والی لڑائی میں اپنی گردن کٹائی، لیکن میرے لیے نہیں کٹائی، تو نے اس لیے کٹائی تاکہ لوگ تجھے شہید بولے، دنیا میں تجھے شہید بولا گیا، اب تیرا یہاں کچھ نہیں ہے، فرشتے آئیں گے گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ سوچئے، شہید اتنا بڑا مقام ہے، یعنی کہ ایک انسان اگر جان بھی دے دے، اس کے پیچھے نیت صحیح اگر نہیں ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ ایک مالدار آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میرے لیے کیا کیا دنیا میں؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ، تو نے جو دولت دی تھی تیری راہ میں لوٹا کر آیا ہوں۔ دنیا میں کئی لوگ تھے دولت سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو اپنی دولت سے بہت لگاؤ تھا، وہ جمع کرتے تھے، نہ وہ رشتہ داروں کو دیتے، نہ غریبوں کو دیتے، نہ محتاجوں کو دیتے، نہ بیواؤں کو دیتے، نہ یتیموں کو دیتے، نہ اللہ کی راہ میں دیتے، ایک پائی خرچہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں میں تھا، میرا ہاتھ بڑا تھا، میرا دل بڑا تھا، میں تیری راہ میں خوب لٹاتا تھا، میں تیری راہ میں اپنی ساری دولت لٹا کے آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ہاں،
تو صحیح کہتا ہے، تو نے خوب خرچہ کیا ہے، تو نے یتیموں، بیواؤں، بے بسوں اور بے سہارا پر خوب خرچہ کیا ہے، تو نے بیماروں کا علاج کیا ہے، تو نے رشتہ داروں کی مدد کی ہے، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، بڑے دل والا کہیں، تیرا نام ہو، اس لیے تو نے یہ کیا۔ تجھے دنیا میں یہ نام ملا، لوگوں نے تجھے سخی کہا، لوگوں نے تجھے کہا کہ بہت بڑے دل والا آدمی ہے، جو چاہتا تھا وہ دنیا میں تجھے مل چکا ہے، آج آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتے آئیں گے اس کو بھی لے جائیں گے۔ پھر ایک آدمی لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے چوٹی کا علم دیا تھا، میں نے تیرے دیے ہوئے علم سے ساری دنیا کی رہبری کی، لوگوں کو گائیڈ کیا، دین بتایا، اسلام بتایا، توحید بتائی، شرک سے بچایا، بدعت سے بچایا، حرام سے بچایا، حلال بتایا، لوگوں کو صحیح راہ پہ لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تو نے یہ کیا، لیکن تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم سمجھیں۔ تو نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم سمجھیں۔ تو دنیا میں تجھے بہت بڑا عالم اور علامہ کہا گیا، لوگ تجھے مفتی کہتے تھے، لوگ کہتے تھے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل چکا ہے، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتے آئیں گے اور لے جائیں گے۔ حضرت کرام، اب آپ سوچئے کہ ہمارا کیا مقام ہے؟ ایک عالم، علامہ، مفتی اپنی نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے زندگی بھر کی گئی اللہ کی خدمت کو ضائع کروا رہا ہے قیامت کے دن۔ ایک شہید اپنی گردن کٹا کے جاتا ہے اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ ایک مالدار اپنی دولت لٹا کے جاتا ہے اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا، صرف کس وجہ سے؟ نیت اگر ہماری درست ہو تو ہم کو صحیح بدلہ ملے گا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث نیت ہی کے بارے میں لائی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے، کون بتائے گا؟ سب سے پہلے اسلام میں کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ انعام ملے گا اگر کسی نے بتایا تو۔ اسلام میں سب سے پہلے ہے طہارت، ٹھیک ہے؟ حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے طہارت کا، پاکیزگی کا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث جو لائی وہ کیا ہے پتہ ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار پورا کا پورا نیت کے اوپر ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین بھی کیا، کہا کہ جو آدمی جو نیت کرتا ہے وہ نیت کے بدلے میں اس کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے تو اسے دے دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی تاجر ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کاروباری ہے، اگر وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کاروبار کر رہا ہے تو اس کو وہ دے دیا جاتا ہے، لیکن وہی کاروبار کرتے کرتے اگر وہ اپنے قرض داروں کو مہلت دیتا ہے، وہ اپنے بیپاریوں کو سہولت دیتا ہے، لوگوں کو مہنگا مال نہیں بیچتا، بے وجہ منافع نہیں کماتا، لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتا، مارکیٹ میں شارٹیج کر کے اپنے مال کی قیمت نہیں بڑھاتا، لوگوں کو مال بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کو مال بیچتے ہوئے دھوکہ نہیں دیتا، لوگوں کو اچھے سے اچھی چیز پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تجارت کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو حاضرین کرام اس کو تجارت کے ساتھ ساتھ نیکی میں ملے گی، کیونکہ اس کی نیت وہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور الی امرأۃ ينکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو وہ دے دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس وقت میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجئے کہ کوئی لڑکی ہے مسلمان ہے اور کوئی لڑکا ہے غیر مسلم ہے، اور
اس لڑکی کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، تو اس کی نیت اسی لڑکی کے لیے مانی جائے گی، وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے، تو الی ما ہاجر الیہ، جو اس نے نیت کی وہی نیت مانی جائے گی، اس کو وہی بدلہ ملے گا۔ حاضرین کرام، میں نے بتایا کہ جب نیتیں درست نہیں ہوتی تو بڑے بڑے اعمال بھی قیامت کے دن کچھ کام نہیں آتے۔ شہید کو کام نہیں آیا، عالم کو کام نہیں آیا، مفتی علامہ کو کام نہیں آیا، اور مالدار کو کام نہیں آیا اس کا عمل۔ حاضرین کرام، اب ایک واقعہ اور میں سناتا ہوں، صحیح بخاری ہی میں واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو خوب دولت دی تھی۔ غور سے سننا، یہ واقعہ بہت بڑی عبرت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب دولت دی تھی، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا کہ میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا؟ میں اچھا باپ تھا تمہارے لیے؟ میں نے تمہارے لیے اچھا کیا؟ تو سب بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اپنی دولت لٹائی، اپنے جسم و جان لگایا، وقت لگایا، سب کچھ ہمارے لیے کیا، بہت اچھے آدمی آپ تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بچوں، لیکن میں نیک نہیں تھا، میں اچھا باپ تمہارے لیے تھا لیکن میں نیک نہیں تھا، میں نے آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، میں نے کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا ہے۔ تو ایک کام کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، مجھے زندہ دفن مت کرنا، میری رات کو ہواؤں میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، تاکہ اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جاؤں حساب دینے کے لیے۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرتا ہے، چاہے کوئی مٹی میں مل جائے، ہوا میں اڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے ہم کو خود نہیں تھے، ہم کو وجود دیا، ہم کو پیدا کیا، ہم کچھ نہیں تھے نا، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، کیا دوبارہ نہیں بنایا؟ پھر وہ آدمی مر گیا اور اس کے بچوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، اس کو جلایا، اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دیا، پانی میں بہا دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ بنایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ مرنے کے بعد اپنے آپ کو جلانے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے، کیا تو میرے سامنے دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا حساب دینے کے لیے، بچ جائے گا؟ جانتے ہیں اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، بس تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا، میرے دل میں تیرا ڈر ایسا تھا، میں نے کہا کہ نہیں کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، میری اوقات نہیں ہے، میں نے زندگی میں کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ خوف اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کہا کہ جا تو جنت میں جا۔ دیکھیے عمل کیسا تھا؟ غلط، لیکن نیت کیسی تھی؟ صحیح۔ یعنی کہ کبھی کبھی کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جس کی نیت صحیح ہو جاتی ہے تو وہ عمل انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت درست ہونا چاہیے۔ آج کے میری جمعہ کا ٹاپک یہی تھا، کیا تھا؟ نیت۔ حاضرین کرام، میں نے آج یہ ٹاپک کیوں چنا؟ کیونکہ بقرعید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، آپ لوگ قربانیاں کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اگر آپ نے دکھاوے کے لیے قربانی کی تو وہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے قربانی کے لیے جانور لایا اور دکھاوا کیا، آپ نے لوگوں سے کمپٹیشن کیا، تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ جانتے ہیں اس قربانی کے پیچھے کیا ہے؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، آلموسٹ کر ہی دیا تھا، اللہ نے بچایا۔ کیا نیت رہی ہوگی اس باپ کی؟ سوچئے کون تھے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، اللہ نے آرڈر دیا ہے ذبح کرنے کا۔
اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ یا بنیا انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے۔ تو ان کے بیٹے دیکھیے وہ کہتے ہیں نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی تربیت ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا اللہ کا حکم ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا، اللہ کا جو حکم ہے مجھے قبول، آپ اس پہ عمل کر دیجئے، میری گردن پر چھری چلا دیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام لے جاتے ہیں اور جب چھری چلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بس اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری نیت اچھی ہے، تیری نیت درست ہے، تو نے وہ کر دکھایا جو اللہ نے تجھے دکھایا تھا خواب میں۔ بچہ ذبح نہیں ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت آج تک باقی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تیرا نام قیامت تک باقی رکھوں گا، قیامت تک لوگ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے رہیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ دیکھیے اچھی نیت سے کیا جانے والا عمل قیامت تک باقی رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اچھی نیت سے کریں، بچوں کی تربیت کریں اچھی نیت سے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں اچھی نیت سے، ان پہ خرچہ کر رہے ہیں اچھی نیت سے، بیوی پر خرچہ کر رہے ہیں اچھی نیت سے، ماں باپ پر خرچہ کر رہے ہیں اچھی نیت سے۔ کتنے ہی اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کو صرف اس لیے سنبھال رہی ہیں کیونکہ ماں باپ کی پراپرٹی ان کو چاہیے، اگر ماں باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں وہ ماں باپ کو کہاں چھوڑ چکے ہوتے۔ اور کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جن ماں باپ کے پاس پراپرٹی نہیں ہے ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، یا پھر جب پراپرٹی بک جاتی ہے تو اس کے بعد گھر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، یا پھر جب پراپرٹی بٹ جاتی ہے تو اس کے بعد ماں باپ کی کوئی ویلیو گھر میں نہیں رہتی۔ کس نیت سے خدمت کر رہے ہو تم؟ ماں باپ کی پینشن ہے اس لیے ان کی خدمت کر رہے ہو؟ ایسی بھی اولادیں اس وقت موجود ہیں۔ حاضرین کرام، ایک آدمی اپنی بیٹی کو کھلا رہا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اور اس کی بیوی دیکھ کے خوش ہو رہی ہے کہ دیکھو مجھے آرام دینے کے لیے میرا شوہر جو ہے بچے کو سنبھال رہا ہے، لیکن اصل بات ایسی نہیں ہے، اس کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، وہ اس کے ساتھ کھیل کے خوش ہو رہا ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں بیوی کو آرام دوں، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ مجھے میری بیوی سے پیار ہے، بیچاری نے دن بھر سنبھالا میں سنبھال لیتا ہوں، بس اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ مزہ آ رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ تو جو نیت آپ کریں گے وہ نیت آپ کی قیامت کے دن مانی جائے گی۔ کتنا بھی اچھا عمل کیجئے، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی عمل برباد ہو جائے گا۔ کتنا بھی اچھا عمل کیجئے، اگر آپ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تو دنیا دے دی جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور کبھی کبھی آپ سے اگر کوئی عمل برا ہو جاتا ہے، کرنا نہیں ہے، نہیں تو آپ بولیں گے کہ آج کے بعد اپنا اچھی نیت سے غلط کام کریں گے، کرنا نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھی آپ سے کوئی عمل ہو جاتا ہے لیکن نیت آپ کی اس کے پیچھے صحیح ہے تو اللہ رب العالمین پر یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہترین نظر دے گا۔ دیا اس آدمی کو جس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اللہ نے کہا کہ صرف میرا ڈر، اچھا میرا ڈر پسند آیا، اللہ نے بخش دیا اس کو۔ اور ادھر ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ صرف نیتوں کی وجہ سے اپنی نیتوں کو درست کرو، ہر کام کے پیچھے نیت اچھی رکھو۔ اور اگر آج آپ غور کریں گے تو لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں، لوگوں کے دل خراب ہو چکے ہیں، لوگ دوستی کرتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، لوگ شادیاں کرتے ہیں گھر میں نوکرانی لانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں ان کے رشتے کرنے کے لیے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے قرآن آتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے، لوگ حج کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو حاجی بلوانے کے لیے یا حاجی کا نام کا بورڈ لگانے کے لیے، لوگ حج صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں صرف نام پانے کے لیے۔
آپ کو کوئی آ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس کام ہے۔ امیروں کو اپنے دسترخوان پر بہترین کھانے کھلا رہے ہیں، کیوں کھلا رہے ہیں؟ نیت اچھی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، نیت اچھی کر لیجئے بس، باقی سب بہت اچھا ہو رہا ہے۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، پہلے مسجدیں اتنی نہیں بھرتی تھی، لوگوں کو بہت نالج آ گیا، علم آ گیا، پہلے لوگوں کو اتنا نہیں تھا۔ اب روزے داروں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، لوگ اتنا روزہ پہلے نہیں رکھتے تھے۔ ایک دوسرے کا لوگ خیال رکھ رہے ہیں، دوستیاں بڑھ رہی ہیں، کنیکشنز بڑھ رہے ہیں، سب برابر چل رہا ہے، لیکن ایک چیز برابر نہیں ہے، کیا؟ نیت۔ اللہ کے لیے نیت کو درست کیجئے۔ میرے آج کے جمعہ کا ٹاپک ہی وہی تھا۔ میں نے صرف نیت پر بات کرنے کے لیے آپ کو 25 منٹ تک نیت کو سمجھایا ہے، اور 5 منٹ میں نے صرف یہ پیغام دیا ہے کہ اگر قربانی کر رہے ہو تو اللہ کے لیے قربانی کرو، کسی سے کمپٹیشن مت کرو، دکھاوے کے لیے جانور ذبح مت کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی طاقت نہیں ہوتی پھر بھی وہ قربانی کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہر سال ہم کرتے ہیں تو اس سال بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا کہ طاقت نہیں ہے تو مت کر، اور طاقت ہے تو ضرور کر۔ اور جب قربانی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گوشت اپنے فریج میں بھر کے رکھ لیتے ہیں، اپنا جانور اپنے پیٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن میں جانتے ہیں آپ؟ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، مطلب منع نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانے کا۔ آپ نے جانور ذبح کیا ہے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر کے کھائیے، اپنے لیے رکھیے بھی ہے گھر میں، وَالْمُعْتَرَّ، اور بھوکوں کو بھی کھلائیے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے۔ بہت سارے لوگ 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، جان پہچان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بری چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، 2 حصے کیے، ایک اپنے لیے، ایک غریب مسکین بھوکوں کے لیے، تو بھی چلے گا، کیونکہ قرآن نے وہی کہا ہے۔ اس نے دوستوں کو نہیں دیا، یعنی کہ کسی کے یہاں سے قربانی کا گوشت نہیں آیا تو ناراض نہیں ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا، بیواؤں میں بانٹ دیا، بھوکوں میں بانٹ دیا، اس نے قرآن پر عمل کیا، خود بھی کھایا اور لوگوں کو بھی کھلایا۔ ہاں لیکن دل بڑا رکھیے، آپ تو سال بھر کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں، جن تک نہیں پہنچتا ان تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، سورہ حج میں آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا خون، تمہارا گوشت، تمہارا کٹا ہوا جانور مجھ تک نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے پر چھری چلائی تو کیا چلی؟ نہیں چلی، کیونکہ اللہ کو صرف وہ پر نیت دیکھنا تھا۔ یعنی کہ قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ جو بھی کام کرنا نیت اچھی رکھنا، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اچھی نیت کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، قیامت کے دن اسے باعث نجات بنائے۔ ہمیں اللہ سے خوف کھانے کی، ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے سامان مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیں، جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرمائیں، جو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹے عطا فرمائیں، اور جو دونوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کنوارے ہیں انہیں مناسب جوڑے عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک ایمان پر رکھے، زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، احترام کے ساتھ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔